أشهد أن لا إله إلا الله ابا وأشهد أن محمد رسول الله. معاویہ اور حسن حسین علیہ السلام سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 13 یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہاں پر جنگ صفین کو فلمایا گیا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک لشکر تھا مولا علی علیہ السلام کا جسے لیڈ کر رہے تھے امام حسن اور حسین علیہ السلام. دوسرا لشکر تھا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا. اور تیسرا لشکر یہاں پر تھا خوارج کا جن میں ابن سبا، خراس اور کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. پھر یہاں پر لڑائی شروع ہوتی ہے. جب جنگ شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے ان کی طرف بڑھنے والوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف امام حسن علیہ السلام بھی جو بھی ان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اسے مارتے ہیں. یہاں پر ایک نقاب میں ایک شخص لڑ رہا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی سکرین پر. یہ عمار ابن یاسر تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا جب یہ جنگ صفین میں لڑ رہے تھے. تو یہ بھی جو دشمن ان کی طرف بڑھ رہا تھا اسے مارتے جا رہے تھے اور یہ جنگ ہو رہی تھی. یہاں پر جو خوارج تھے یہ لوگ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. خوارج کے ہی کچھ لوگ مولا علی کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے اور انہی کے کچھ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ خوارج کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے. انہیں بس اپنی فکر تھی اور یہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، لڑائی ڈالنا چاہتے تھے جو وہ کر چکے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام کس طرح سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ابن عباس یہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک سین آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام ایک شخص کو مار کر جب زمین پر گراتے ہیں، آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کرنے لگتے ہیں، اسے مارنے لگتے ہیں تو وہ شخص اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، ان سے رحم کی بھیک مانگتا ہے. تو امام حسن علیہ السلام کو ترس آ جاتا ہے اس پہ، وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ شفقت صرف امام حسن علیہ السلام کے اندر ہی موجود تھی. جیسا کہ اگر آپ یہ سیریز شروع سے دیکھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام ہی وہ واحد شخص تھے جو ان جنگوں کے شدید خلاف تھے. ویسے اس کے حق میں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے معاملات کو حل کیا جائے اور بات لڑائی تک نہ پہنچے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جنگ جاری ہوتی ہے. اتنے میں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوتا ہے اور آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں. آپ گھٹنوں کے بل زمین پر گرے ہوتے ہیں تو امام حسین اور حسن علیہ السلام آتے ہیں عمار ابن یاسر کے پاس، انہیں پکڑتے ہیں. تو عمار ابن یاسر اپنے آخری جو الفاظ تھے وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ علیہ السلام کلمہ پڑھتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کے سینے پر سر رکھ کر اپنی جان دے دیتے ہیں. امام حسن علیہ السلام تو رونے لگتے ہیں، لیکن حسین علیہ السلام غصے میں اٹھتے ہیں اپنی تلوار لے کر اور جا کر پھر سے لڑنے لگتے ہیں. تو پھر اچانک سے کچھ آوازیں اٹھتی ہیں کہ عمار ابن یاسر مارے گئے، عمار ابن یاسر قتل ہو گئے. یہ آوازیں اور ایک شور سا اٹھ جاتا ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ دور کھڑے ہوتے ہیں اپنے کیمپ میں. جب ان تک آوازیں جاتی ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تک جب عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی آوازیں پہنچتی ہیں تو آپ خوش نہیں ہوتے اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اس کے بعد جب جنگ ختم ہوتی ہے تو آپ ایک سین دیکھیں گے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کیمپ میں. ان کے پاس آتے ہیں عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کافی پریشان ہوتے ہیں. آ کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمرو کیا بات ہے، تمہارے ذہن میں کچھ چل رہا ہے؟ تو عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ معاویہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اس جنگ سے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو عمرو ابن العاص یہاں پر کہتے ہیں معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. صحیح بخاری 2812.
تو وہ یہ حدیث جب ان کے سامنے پڑھتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے، تو وہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا واقعی؟ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کیا واقعی ہی ایسا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ ہاں بے شک یہ صحیح حدیث ہے ہمارے نبی کی، آپ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ یہاں پر کہتے ہیں تو ہم کیسے باغی جماعت ہو گئے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں باغی تو وہ تھے کہ جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ہم لوگ کیسے باغی ہو گئے؟ ہم تو ان کے قصاص کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم باغی نہیں ہیں، بلکہ باغی وہ ہے جو عمار کو مرنے کے لیے یہاں پر لے آئے۔ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ باغی جماعت مولا علی علیہ السلام کی جماعت ہے، نہ وہ انہیں جنگ میں لے کر آتے اور نہ عمار ہمارے ہاتھوں قتل ہوتے۔ یہ الفاظ موجود ہیں، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ اس سیریز میں فلمایا گیا ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں اور یہی کہنے لگتے ہیں بار بار کہ اللہ کی قسم عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا، اس نے قتل کیا ہے جو اسے جنگ میں لے کر آیا تھا۔ تو یہ الفاظ معاویہ رضی اللہ عنہ یہاں پر کہتے ہیں، یہ سین آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اب دکھایا جاتا ہے عبداللہ ابن سبا خبیث بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس خراس آتا ہے خبیث، اور وہ کہتا ہے کہ مولا علی نے جو جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں وہ ان پر گریہ بھی کر رہے ہیں اور انہیں دفن بھی کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمان تھے دونوں طرف۔ تو ابن سبا کہتا ہے کہ آج کیا ہی عظیم دن تھا خراس، آج خوشی کی انتہا ہے ہمارے لیے۔ ظاہر ہے ان لوگوں نے خوش ہونا ہی تھا، جو یہ لوگ چاہتے تھے وہ ہو چکا تھا۔ ان کا کام تھا مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، اور وہ یہ لوگ کر چکے تھے۔ تو خراس ابن سبا سے کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آج تو لڑ رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیں گے اور ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم بھی لگائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اگر یہ لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اب دشمن ہی رہیں گے۔ ان کی بات ٹھیک ہے، ان کی کہہ رہا ہوں، اس خبیث کی بات ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے مسلمان جو تھے وہ خوشی سے آپس میں نہیں لڑ رہے تھے، انہیں لڑوایا گیا تھا اور انہی لوگوں کی وجہ سے لڑوایا گیا تھا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ امام حسن حسین علیہ السلام اور ابن جعفر یہ موجود ہوتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے جو ٹینٹ تھا، جو ان کا آپ کہہ لیں جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے ٹینٹ میں، اس کے باہر یہ کھڑے تھے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک شخص آتا ہے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر اور سلام کرتا ہے، تو حسن حسین علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اب یہ ذرا الفاظ آپ نے دھیان سے سننے ہیں۔ وہ جو شخص آتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے، وہ کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا ہے علی ابن ابی طالب کے پاس ایک خاص مسئلے پر بات کرنے کے لیے۔ تو حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کیا چاہتا ہے امیر المومنین سے۔ اب یہاں پر آپ فرق دیکھیں کہ یہ جو لوگ تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے، یہ مولا علی کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، یہ ان کا نام ہی لے کر انہیں بلاتے تھے علی ابن ابی طالب۔ تو حسین علیہ السلام نے اس کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا اور کہا کہ معاویہ امیر المومنین سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا، ہوپ فلی آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ حسین علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، اور ایسا کرنا بھی ضروری تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا تھا، داہک اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جنگ روکنے کے لیے میں آیا ہوں، معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ جنگ کو روکا جائے، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب اللہ ہے قرآن مجید۔ وہ کتاب لے کر آتا ہے قرآن پاک اور آ کر ان سے کہتا ہے کہ جنگ کو روکنے کے لیے بھیجا ہے مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ اور وہ آگے بڑھ کر حسن علیہ السلام کے آگے کتاب رکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کتاب ہے اللہ کی، ہم لوگوں کے درمیان یہی فیصلہ کرے گی۔ تو امام حسن علیہ السلام چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر۔ اس کے بعد وہ شخص قرآن مجید سے کچھ آیات پڑھتا ہے حسن اور حسین علیہ السلام کے سامنے۔ تو حسن علیہ السلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں داہک تم نے حق کی بات کہی ہے،
اور قرآن مجید اس سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں چلو امیر المومنین سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو پھر وہ انہیں امیر المومنین سیدنا امام علی علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں اور عمرو بن العاص بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بھی رضامندی دکھائی ہے کہ جنگ کو کسی طرح روک دیا جائے، روکنے پر وہ راضی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ کسے بھیجا جائے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس، جو جا کر ان سے بات کرے اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ان سے لکھوائے اور یہ جنگ کسی طرح سے ختم ہو۔ تو وہاں بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے سب سے اہل بندہ ہے وہ ہے عمرو بن العاص۔ تو عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ اہل تو ابو عبد الرحمن ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ خود جائے۔ تو بہرحال بالآخر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے امام علی علیہ السلام کے پاس۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے امام حسن حسین علیہ السلام، ان کے ساتھ ابن عباس اور کچھ اور لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ امیر المومنین راضی ہو گئے ہیں اس معاملے پر جس کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری کو خط لکھا ہے کہ وہ یہاں آئیں اور آ کر ان کے درمیان جو ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوگا، اسے لکھیں اور سائن کریں۔ جیسے ہی یہاں پر یہ فیصلہ ہوتا ہے، ایک سین آپ دیکھیں گے خوارج کا، خراس کا، یہ پیٹنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ غصے میں آ جاتا ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ کر مریں گے معاذ اللہ، لیکن یہ تو صلح کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سین آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی۔ تو وہ جو شخص اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ لوگ ایک ہو گئے ہیں کتاب اللہ کی وجہ سے، قرآن مجید کو درمیان میں لایا گیا اور ان کے درمیان اب صلح ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ اب پھر سے ایک ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان جو جنگ تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ خیر، اب یہی وہ وقت تھا جب یہ لوگ، پہلے تو یہ لوگ خلاف تھے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے، لیکن جب یہ صلح کی بات انہوں نے سنی تو یہ خلاف ہو گئے مولا علی علیہ السلام کے، اور پھر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ شخص جو ہے یہ خراس نہیں ہے، اس کا نام ابن زہیر ہے، جسے آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ ورڈ میرے سے بائی مسٹیک نکل گیا، خراس وہ پیچھے تھا جو ابن سبا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمرو بن العاص بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ابو موسیٰ الاشعری موجود ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک معاہدہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں لکھو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف سے۔ تو عمرو بن العاص یہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کیا بات ہے اے آس کے بیٹے؟ تو عمرو بن العاص کہتے ہیں ہمارے درمیان تو بنیادی مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم علی کو خلیفہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کی خلافت کو اسٹیبلش سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر امیر المومنین نہیں لکھا جائے گا بلکہ لکھا جائے گا علی ابن ابی طالب۔ اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت سی ریزیمبلنس ہے، اگر آپ اسلامک ہسٹری سے واقف ہو تو ذرا یاد کریے گا ٹریٹی آف حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے اندر بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوا رہے تھے مولا علی علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ، تو سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم تو انہیں اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، تو رسول اللہ کو کاٹو اور خالی محمد لکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے کہا کہ اچھا تم اس کو کاٹ دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے رسول اللہ کو کاٹا اور نیچے محمد لکھا، محمد اور سہیل ابن عمرو کے درمیان۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی ریزیمبلنس یہاں پر پائی گئی ہے۔ ویسا ہی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ عمرو ابن العاص نے کہا ہم انہیں امیر المومنین نہیں مانتے، اس لیے لکھا جائے گا علی ابن ابی طالب اور معاویہ کے درمیان۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔
خیر پھر ان کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے تو پھر دکھایا جاتا ہے حسن اور حسین علیہ السلام جو ٹینٹ جو انہوں نے لگائے تھے وہ سارا سامان سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں واپس۔ اب یہ سب دیکھ کر جو خوارج تھے ان کے نیچے ایک ایسی آگ لگی تھی کہ وہ لوگ واپس جانے کو تیار نہیں تھے۔ یہی وہ لوگ تھے پھر جو جا کر آگے جمع ہوئے تھے نہروان کے مقام پر کہ جہاں پر پھر مولا علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا۔ یہ لوگ مولا علی کے خلاف ہو گئے تھے اور انہوں نے مدینہ میں لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، انہیں مارنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہی یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ ابن زہیر کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ چلو اب ہم لوگ الگ جائیں گے، ہم نہ تو ان کے ساتھ جائیں گے نہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہاں پر عبد الرحمن ابن ملجم بھی موجود ہے، یہ خبیث شخص جس کو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ تو یہ لوگ اب یہاں سے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، جتنے بھی خوارج تھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے ابن عباس آ کر حسنین علیہ السلام، ابن جعفر اور محمد بن حنفیہ کھڑے ہوتے ہیں، آ کر انہیں بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اور یہ لوگ ایک مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں امیر المومنین نے بھی ان کے بارے میں بات کی ہے، لیکن امیر المومنین نے کہا کہ لڑائی اب ختم ہو چکی ہے اور ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں دمشق میں، اپنے بچوں سے ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے حسن اور حسین علیہ السلام بھی واپس جاتے ہیں، ان کے بچے آگے بڑھ کر انہیں ملتے ہیں، وہ بے حد خوش ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر۔ یہ سین آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ سارے اہل بیت علیہ السلام کے لوگ موجود ہوتے ہیں ایک جگہ پر۔ محمد بن حنفی آتے ہیں اور کہتے ہیں سلام ہو اے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں پر، انہیں سلام کرتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی حیران کن سین دکھایا گیا ہے، فلمایا گیا ہے کہ ایک شخص مولا علی علیہ السلام کی جو زیرہ تھی، ان کی جو شیلڈ تھی، اسے آ کر بازار میں بیچ دیتا ہے۔ زیرہ مطلب وہ جو چیسٹ کے اوپر پہنتے تھے جنگ کے دوران۔ تو امام حسن علیہ السلام وہاں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے والد کی شیلڈ ہے، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں یہ ان کی نہیں ہے۔ تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے والد کی ہے۔ تو وہ شخص کچھ اونچی آواز میں بولتا ہے تو حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی آواز کو دھیما کرو، کیا میں تمہارے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں؟ اتنے میں حسین علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائی سے کہ کیا بات ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زیرہ ہے ان کے والد کی ہے۔ تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے والد کی ہے، حسن جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں یہ ان کی نہیں ہے، یہ تو مجھے ایک شخص بیچ کر گیا ہے ابھی ابھی۔ خیر ان کا یہ مقدمہ پھر ایک جگہ پر جاتا ہے کوفہ میں ہی۔ اب آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں اور ان کا بھی مقدمہ لگایا جا رہا ہے، جنہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا مولا علی کی طرف سے۔ آپ انصاف کا نظام دیکھیں۔ آج کے دن آپ دیکھیں کسی پریزیڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دو یار، آپ وزیر اعظم کو بھی چھوڑ دو، وزیر اعلیٰ کو بھی چھوڑ دو، یہ گلی محلے کے جو ایم این اے ایم پی اے ہیں ان کے بچے بھی اوقات سے باہر ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں امیر المومنین کے جو بچے ہیں حسنین علیہ السلام، ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، ان کا مقدمہ اس وقت کی جو عدالت تھی وہاں پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ زیرہ مولا علی کی نہیں ہے۔ تو پھر یہ زیرہ اٹھا کر وہ شخص لے جاتا ہے اور حسن اور حسین علیہ السلام بھی یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔